ماہ مقدس کی کیا تیاری کرے گی؟ اب آج 8 مارچ ہے اور 8 مارچ کو عالمی دن خواتین کا منایا جاتا ہے، اور اس میں جو بے حیائی دکھائی جاتی ہے وہ بیان کرنے سے باہر ہے میرے ساتھیوں۔ 8 مارچ کے عالمی دن میں بے حیا و فاحشہ عورتیں، جن کو اسلام آباد کے مین سٹی میں نکال کر پوری حکومت یہ تاثر دیتی ہے کہ عورت کے حقوق یہ ہیں، اور پھر عورت نعرہ لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ کیا نعرہ لگاتی ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ عزیزان محترم، پوری قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور پھر خصوصاً ان حکمرانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جس کی نگرانی میں آج غریب تو پرورش نہ پا سکا، جس کی زیر نگرانی غریب کی عزت تو محفوظ نہ رہ سکی، جس کی زیر نگرانی آج غریب کو تو عزت نہ مل سکی، لیکن ان بے حیا اور فحشہ عورتوں کے لیے سینہ تان کر اسلام آباد کی پولیس آگے آگے چلتی ہے کہ کوئی ان پہ حملہ نہ کرے۔ تمہارے باپ کا راج ہے، جس بے حیائی کو تم پروموٹ کر رہے ہو، نہ اس بے حیائی کا اسلام نے حکم دیا ہے، نہ کسی اسلامی حکمران نے حکم دیا ہے۔ لیکن کیا کریں، یہاں تو پھر بے حیائی کا وہ عالم مچا۔ جب ہم بات کریں کہ عورت کو پردے کی، تو پھر ہماری آئیڈیل، ہمارے حکمران اور ہمارے پڑھا لکھا تک کو کہتا ہے کہ ہماری آئیڈیل کون ہے؟ ملالہ یوسفزئی ہے۔ ملالہ یوسفزئی وہ گندی ذہنیت کی لڑکی ہے جو کہتی ہے میں اگر داڑھی والے شخص کو دیکھتی ہوں تو مجھے فرعون یاد آتا ہے، اور یہ وہ گندی ذہنیت کی لڑکی ہے، کہتی ہے کہ اگر میں کسی کو سر پہ دوپٹہ یا حجاب دیکھتی ہوں یا پردہ دیکھتی ہوں تو مجھے گھن آتی ہے، نفرت آتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ زمانے کے پتھر میں چلے گئے ہیں۔ لیکن جس عافیہ صدیقی کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، اور یہ حکمران جس عافیہ صدیقی کو بیچ کر اپنی بے غیرتی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، عزیزان محترم، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ بے حیائی کو ہم نے پروموٹ کیا، اور حیادار کو ہم نے ان انگریز کتوں کے حوالے کیا جو آج اس کو ڈیلی نوچتے ہیں، ڈیلی کاٹتے ہیں۔ اور وہ باحیا عورت کہتی ہے کہ سر کا پردہ جو ہے، چادر ہے، جب میں پہنتی ہوں تو مجھے سیدہ عالمہ فاضلہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی یاد آتی ہے۔ اور پھر ایک لیڈی کانسٹیبل، امریکی لیڈی کانسٹیبل، ایک مرتبہ جب اس کے سر سے دوپٹہ کھینچتی ہے، کہا کہ یہ کیا تو پہن کے رکھتی ہے؟ تو خدا کی قسم وہ رو کے کہتی ہے کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہیں اس کے ماننے والے؟ لیکن میرے ساتھیوں، صلاح الدین ایوبی اپنی ساری طاقتیں لے کر چلا گیا، اور پیچھے ہمیں ایسے حکمران ملے، اور پھر ان کے چمچے کڑچے ایسے ملے کہ ان کی تعریفیں بر تعریفیں ہم کرتے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، اور آج جو اسلام آباد میں ہونے والا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ جس عورت کو مکہ شریف کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے طواف کے دوران یہ جو ہم رمل کرتے ہیں، بہت سے حاجی لوگ بیٹھے ہیں، عمرہ کرنے والے بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جو طواف کیا جاتا ہے 3 چکر جو ہیں اس میں رمل کیا جاتا ہے، اس طرح آ کر کے چلتے ہیں حاجی۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اس وقت مکہ کے جو کافر تھے، بڑے بڑے گستاخ تھے، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ فرما رہے تھے تو وہ اپنی ان کی بلند و بالا کھڑکیوں سے دیکھتے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہاں اب عاجزی نہیں کرنی، یہاں اکڑ کے چلنا ہے، ان کو دکھانا ہے کہ ہم کمزور نہیں، ہم طاقت رکھتے ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں۔ لیکن وہ سنت آج تک زندہ ہو گئی، آج تو چاروں طرف وہاں اسلام کی بہار ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا، رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا اب جو بھی حاجی آئے گا میرے گھر کا طواف کرے گا وہ اس طرح اکڑ کے 3 چکر لگائے گا، لیکن عورت کو یہاں اکڑ کر چلنے کا حکم نہیں ہے، تیز تیز قدم چلنے کا حکم نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے، اس طرح جس طرح مرد اٹھاتے ہیں۔ جس کو خانہ کعبہ کے اندر اس طرح حکم نہ ہو تو پھر وہ کھلاڑی کے گیند پر چھکا لگا کر وہ پھر کس طرح اس کو ہاتھ ہلا کر داد دے سکتی ہے؟ مر گئی ساری قوم۔ آج غیرت اسلامی عزیزان محترم اگر ہم بات کریں تو لوگ کہتے ہیں متشدد ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، اور حضور کی صحابیہ
حضرت ام خلات میدان خندق میں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا تو بیٹے کی لاش کو جب دیکھنے آئی، بہت بڑی چادر اوڑھ رکھی ہے، پردہ اوڑھ رکھا ہے۔ جب میدان میں پہنچی تو صحابہ نے کہا کہ مائی صاحبہ بیٹے کی لاش دیکھنے آئی، آج بھی پردہ نہیں بھولا۔ فرمایا میں نے بیٹا کھویا ہے لیکن اپنا حیا نہیں کھویا، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنا حیا اور ایمان نہیں کھویا۔ اور قربان جاؤں سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیارے چچا ہیں، میدان احد میں آپ کے 11 ٹکڑے کی گئے۔ جب آپ کی بہن حضرت صفیہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی کی لاش کی یہ حالت ہے تو حضور سے اجازت مانگی اور صحابہ سے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کر سکوں۔ میرے آقا نے فرمایا عورت ذات ہے، اسے منع کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو وہاں جا کے واویلا کرے، شور شرابہ کرے، کیونکہ حضرت امیر حمزہ کی حالت ہی ایسی کر دی ہے ظالموں نے۔ جب آپ کو پتہ لگا، آپ کی بہن حضرت صفیہ رو کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سب پتہ ہے، ظالموں نے میرے بھائی کی جو حالت کی ہے مجھے سب پتہ ہے، میں سب جانتی ہوں، لیکن میں بے پردہ بھی نہیں ہوں گی، میں واویلا بھی نہیں کروں گی، میں باپرد ہو کر برقعے کے اندر جا کر اپنے بھائی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں حضرت صفیہ نے ایک قدم گھر کے باہر رکھا ہے، ایک قدم گھر کے اندر رکھا ہے۔ جب آپ کو حضور کا پیغام ملا آپ نے وہ قدم دوبارہ گھر کے اندر رکھ لیا اور عرض کی جا کے حضور سے میرا پیغام دے دینا، میں اپنی جان تو قربان کر سکتی ہوں لیکن آپ کی عزت اور ناموس پر، آپ کی شریعت پر کبھی آنچ آنے نہیں دوں گی۔ میں قربان ہو سکتی ہوں لیکن بے پردہ ہو کر میدان میں نہیں جانا چاہتی، میں باپرد ہو کر اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ ہم انہی کے ماننے والے ہیں، ہم انہی کے ماننے والے ہیں، انہی سے محبت قدم بھرنے والے ہیں۔ اور پھر ہاں یہ حکومت، یہ حکمران ان کے خلاف کرنا چاہتی ہے اور پوری قوم کو بتانا چاہتی ہے، پوری دنیا کے اندر یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ بے حیائی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، یہ تمہارے کرتوت ہوں گے، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالی نے غیرت ایمانی عطا کی ہے وہ تمہارے ان کرتوتوں پر آج بھی لعنت بھیجتا ہے، تا قیامت لعنت بھیجتا رہے گا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ایسے اسلامی حکمران عطا فرما، محمد بن قاسم جیسے، کہ جو مائی ایک مرتبہ جو بہن رو کے خط لکھے کہ آج میری چادر کھینچی گئی ہے، وہ پورے سندھ کو آ کے ہلا کے رکھ دے اور پورا سندھ فتح کر دے۔ ہمیں ایسے حکمران چاہیے، ہمیں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حکمران چاہیے، جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور ان کے ماننے والے جیسے حکمران چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت